جلد بازی عقل مند انسان کا شیوا نہیں ہوتا. عقل مند انسان، سمجھدار انسان، معاملہ فہم شخص جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ. اس لیے فرمایا ایمان والو صبر کرو، وقت دو. جب معاملات کی خرابی میں وقت لگتا ہے تو معاملات صحیح ہونے میں وقت نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں کہ فٹافٹ کام ہو جائے اور جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں اسی وقت میں ہو جائے. ہر کام کے ہونے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اور اس صحیح وقت سے پہلے وہ کام صحیح ہو سکتا نہیں. اس لیے فرمایا صبر کرو اپنے معاملات. وقت دو چیزوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک دن دل کیا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کے نماز پڑھوں. ایک اور بات کروں یہاں پر رک کے. اب کچھ لوگوں نے نا عجیب قسم کا بنایا ہوا ہے ماحول. دنیا کا زانی، دنیا کا شرابی، دنیا کا بدکار اور ساری کائنات کو لوٹ کے کھا جانے والا، وہ بھی اگر حکمران بن جائے تو کہتا ہے کہ میرے لیے کعبے کے دروازے کھل گئے تھے تو لہٰذا یہ بڑا نیک ہے. یہ کعبے کے دروازے کھل جانا بڑی نیکی ہے کہ دیکھیں اس کے لیے کعبے کے دروازے کھل گئے. تو یاد رکھیے یہ تمہارا اختیار ہے حکومتوں کا کہ تم کعبے کے دروازے کھولتے ہو، ورنہ اللہ نے انتظام پہلے فرما دیا ہے. یہ جو حتیم کی جگہ ہے نا، جہاں رحمت کا پرنالے کا پانی گرتا ہے، یہ جو حتیم کی جگہ ہے اصل میں یہ کعبۃ اللہ کے اندر کی جگہ ہے. اور علماء سے پوچھئے گا کہ جس نے یہاں نفل پڑھے گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نفل پڑھے، اس کے ثواب اور اجر ایسے ہی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ حکومتیں اپنے اپنے چونچلوں کے لیے تو دروازے کھولیں گی، پر میرے کمزور بندوں کے لیے کون دروازہ کھولے گا؟ اس نے پہلے انتظام فرما دیا تھا، تھوڑی جگہ کو ویسے رکھ لیا تھا جو یہاں آ کر پڑے گا میں اسے کعبے کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا. اور کعبے کے اندر نفل پڑھنا یہ بڑی فضیلت. حضور کا دل کیا میں اندر جا کے نفل پڑھوں. عثمان بن طلحہ کنجی بردار تھا، جا کہا چابی دے دو. اس نے کہا پورا مکہ آئے جو مرضی لے، آپ کو تو چابی نہیں دیتا، آپ تو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کو انکار کر دیا. حضور نے ایک جملہ کہا، فرمایا عثمان بن طلحہ آج چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر جسے میں چاہوں گا یہ عطا فرماؤں گا. آج تیرے ہاتھ میں. ایمانداری سے بتائیے حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اگر چاہتے تو چابی اس کے ہاتھ سے چھٹ کے حضور کے ہاتھ میں آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ یار ایمان کی بات کرنے والا ہوں. جو محبوب اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، جو محبوب اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو محبوب اشارہ کرے پتھر مٹھی میں ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھنے لگے، محبوب اشارہ کرے تو درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے آئے اور آ کے حضور کو سلام کر کے جائے. تو یہ چابی نہیں تھی آتی حضور کے ہاتھ میں. لیکن فرمایا عثمان بن طلحہ وقت آئے گا. اب معاملات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے صحیح ہونے میں. ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے میری مرضی کے مطابق حالات ٹھیک ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. پھر حضور علیہ السلام نے انتظار کیا. کتنی دیر؟ 2 سال، 4 سال، 6 سال، نہ پورے 10 سال انتظار کیا. اور 10 سال کے بعد حضور جب فاتح بن کے داخل ہوئے نا مکے میں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کا امامہ اپنے سر انور پہ باندھا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے. آج شان و شوکت حضور کی تھی. 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ آ رہا تھا، کسی کو انکار کی گنجائش نہیں. لیکن حضور مکے میں پہنچے. فرمایا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اسے آج معافی کا اعلان ہے. فرمایا جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے معافی ہے. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے معافی ہے. فرمایا جو آ کے اپنے ہتھیار ڈال دے سامنے اس کے لیے معافی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کھول لو نا کعبۃ اللہ کا دروازہ. فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ لوگوں نے کہا وہ تو گھر ہے. حضور نے فرمایا گھر سے بلا کے لاؤ. گھر سے بلایا گیا، آیا حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا چابی لاؤ. کہنے لگا چابی تو میری ماں کے پاس ہے. حضور نے فرمایا آج ماں سے بھی لے کے آؤ. آج وقت آ گیا، آج حضور آ گئے. شانیں آج حضور کی ہیں، کائنات میں شان و شوکت. پھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. کہا کہ آج ماں سے بھی لے کر آؤ. گئے ماں کے پاس، ماں چابی دے دو. ماں نے کہا چابی تو میں نہیں دیتی. عثمان بن طلحہ نے کہا اماں جی آج انکار کا وقت نہیں ہے، آج دیکھو حضور فاتح بن کے آئے ہیں، آج تو چابی دینا پڑے گی. آئے حضور کو چابی دی. حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. مولا علی شیر خدا کو ساتھ لیا، حضرت اسامہ بن زید کو ساتھ لیا اور خود اندر تشریف لے گئے. سارے بتوں کو گرایا. حضور نے نوافل پڑھے. حضرت بلال حبشی بھی ساتھ تھے. جب واپس آئے نا حضور علیہ السلام، عثمان بن طلحہ کو بلایا، کہاں ہے؟ جب حاضر خدمت ہوا نا، جی میں یہاں ہوں. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا میں نے کہا تھا چابی مجھے دے دو، تم نے نہیں دی تھی.
مجھے یاد ہے حضور فرمایا میں نے کیا کہا تھا کہ ایک دن ہوگا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ اب ہاتھ آگے بڑھا دو، چابی تمہیں دے رہا ہوں اور ایسی دے رہا ہوں قیامت تک یہ چابی تیری نسل سے بھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا یا رسول اللہ چابی بعد میں لینی ہے، پہلے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی تو بنا دیں صلی اللہ۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور نے پیار سے لوگوں کو اپنا بنا لی، معاملات کے ٹھیک ہو